سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 news HD۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور صوبائی وزیر تعلیم بلوچستان سردار یار محمد رند اپنی حکومت سے نالاں ہو گئے۔ 24 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، کسی وزیر نے رابطہ نہیں کیا، نہ ہی بلوچستان کے مسائل پر بات کی۔ وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت نہیں ملتا۔ حکومت کا ایک ٹولہ بلوچستان کو محروم رکھنا چاہتا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ جو مجھے رسپانسبلٹی دی گئی ہے اس کے بارے میں آج تک مجھ سے اس بارے میں بیٹھ کے کبھی بات نہیں ہوئی ہے، اور نہ یہ زحمت ہمارے منسٹر صاحبان نے کی ہے کہ بلوچستان کے بارے میں بیٹھ کے وہ ہم سے بیٹھے اور ہم سے بلوچستان کے بارے میں ایشوز ڈسکس کریں۔ نہ تو میرے پاس آفس ہے، نہ میں آج تک ہمارے منسٹروں نے مجھے آفس کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ماشاءاللہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی صوبے کے اندر ہے۔ بدقسمتی سے یہ ہے کہ چند لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو یہ بینیفٹس بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے غریبوں کو اور بلوچستان کے لوگوں کو پہنچنے نہیں دے رہا ہے۔ اور مجھے آپ یہ یقین دلا دیں کہ میرے ان کے نام کی نشاندہی سے آپ کل وہ صبح نہیں ہوں گے تو میں ابھی اس پورے ٹولے کی آپ کو ایک لسٹ بتا دیتا ہوں۔ میں یہ ذمہ داری جو میری اخلاقی طور پہ ہے وہ میں ضرور پوری کروں گا، اور خان صاحب کو میں ضرور ایک خط لکھوں گا، اور اگر میری ملاقات ہوئی میں ٹائم بھی ان سے، بدقسمتی سے ہمارے ایسا ہے کہ وہاں سے یہاں تک کمیونیکیشن بھی ہماری بہت کم ہے، ملاقات کا بھی کم ٹائم ملتا ہے۔ جیسے ہی ملے گا انشاءاللہ بلوچستان کی صورتحال میں خان صاحب کے سامنے لے آؤں گا۔ اسی معاملے پر بات کریں گے چیف ایڈیٹر 24 ڈیجیٹل سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، آپ سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ بلوچستان کا احساس محرومی دور کرنے کے لیے دعوے تو بہت زیادہ کیے جاتے رہے ہیں، ماضی میں بھی اور اب بھی موجودہ حکومت نے بھی بہت دعوے کیے ہیں، لیکن کیا حکومت میں بیٹھے لوگ ہی بلوچستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جو رند صاحب ہیں یہ ایک بہت مضبوط آواز ہے بلوچستان سے، بلوچستان کے عوام کی یہ ہر دور میں بلند ہوتی رہی ہے، اس لیے وہ جو کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے بہت ضروری ہے یہ کہ یہ آواز خان صاحب کے کانوں تک پہنچے، تاکہ وہ اس کے اوپر کسی نہ کسی رد عمل کا مظاہرہ کر کے بلوچستان کے عوام کے حقوق کی بات سنیں۔ رند صاحب جو ہے کمیٹڈ پولیٹیشین ہیں، بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو انہیں فوری طور پر وقت دینا چاہیے اور ان کی بات سن کے پھر ان کی تجاویز جو ہوں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اگر بلوچستان کو اسی طرح سے اگنور کیا خان صاحب نے یا ان کی پی ٹی آئی کی حکومت نے تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہوگی اس کا شاید انہیں اندازہ نہیں ہے، ورنہ ان کو اپنی پوری توجہ مرکوز کرنی چاہیے تھی بلوچستان کے مسائل کے اوپر، چاہے وہ NFC ایوارڈ کے تحت بلوچستان کا حصہ ہو، چاہے وہاں کے آغاز حقوق بلوچستان جس کا آغاز آصف علی زرداری نے کیا تھا اس کا فالو اپ ہو، یا وہاں پر جس قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں، غیر ملکی طاقتوں کے جو سلیپر سیلز ہیں اس کے بارے میں انہیں چاہیے کہ رند صاحب کی تجاویز جو بھی ہوں، چاہے وہ بلوچستان کی ترقی کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہاں کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے حوالے سے ہوں، اس کے اوپر فوری طور پر بھرپور توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو کتنی بڑی ناانصافی ہوگی بلوچستان کے ساتھ۔ وہ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن بلوچستان کے لوگوں کا جو احساس محرومی ہے وہ ان حدود تک پہنچ جائے گا کہ پھر وہ کسی کی آواز سنیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، آپ ساتھ رہیے گا۔ نبی صاحب، اگر اس احساس محرومی سے یا جس کو سازش کہا جا رہا ہے، اگر ان سے ہمارے بچے دہشت گردوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں جیسا کہ رند صاحب نے کہا، تو پھر کیا کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف، اور آخر کارروائی ہوتی کیوں نہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رند صاحب وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں بلوچستان کے، اور اس وقت بھی ان کی بڑی پوزیشن ہے، وزیر تعلیم ہے، وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ہیں، اور وہ اب یہ شکایت اپنی پارٹی سے کر رہے ہیں۔ ان دونوں پی ٹی آئی میں شامل ہیں، یہ بھی سیاسی خانہ بدوش ہیں، پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے حلقے میں چلے جائیں اور وہاں جا کے صورت حوال دیکھیں، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، تو وہاں بھی بہت پور کنڈیشنز آپ کو ملیں گے وہاں پر۔ تو یہ وہی ٹولہ ہے جو بنیادی طور پر بلوچستان کے عوام کے مسائل میں اضافے کا سبب بنا ہے۔ اس نے مسائل کی حل کی کوشش کبھی نہیں کی۔ حقوق کے نام پر یہ لوگ وہاں حکومت کرتے ہیں۔ اب جو انہوں نے آج گفتگو فرمائی ہے اس میں مجھے تو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ باپ پارٹی، باپ بھی پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی طرح سے ایک ایسی پارٹی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتی ہے، کھڑی کی ہے انہوں نے، تو وہ سینٹ میں ایک سیٹ زیادہ مانگ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں کچھ ایکٹیویٹی شروع کی تھی،
تو جہاں کمال صاحب اپنا کمال دکھا رہے تھے اور باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ وفاقی حکومت سے ہمیں ان چیز معاملات میں تعاون نہیں مل رہا اور سینٹ کی سیٹ ہمیں اضافی دی جائے، تو یہ اس قسم کی مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی جو سیاسی جوڑ توڑ ہو رہا ہے، جو چور گزاری کی طرف معاملہ جائے گا، تو کسی نے ان کو متحرک کیا کہ آپ اب اس حوالے سے ان کے خلاف بولیں۔ یہ گفتگو جنہوں نے آج فرمائی ہے کہ ایک ٹولہ جو حائل ہے بیچ میں جو بات نہیں سن رہا، میرا گمان یہ ہے یہ باپ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، باپ پارٹی کی طرف، کہ وہ لوگ جو ہیں وزیر اعلیٰ اور ان کے ساتھی وہ شاید ہمارے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ تو یہ ایک سٹنٹ ہے، بیان بازی ہے۔ جہاں تک بلوچستان کے عوام کو حقوق نہ ملنے کا تعلق ہے، یہ تو بڑی ایک خوفناک حقیقت ہے۔ آپ کو تو کوئٹہ شہر کے اندر اتنی پور لیونگ کنڈیشن ملیں گی کہ وہاں انسان سوچتا ہے کہ گاؤں والی صورتحال ہے، اور وہاں پانی کے مسائل ہیں، وہاں بے شمار مسائل ہیں، اور بلوچستان پر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ وہاں سے معدنیات نکالی جاتی ہیں، کہاں جاتی ہیں اللہ ہی جانے، زمین کھا جاتی ہے یا آسمان نکل جاتا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے وہاں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کو تو اس حکومت نے تو پورے ملک کو نگلیکٹ کیا، اور بلوچستان کو یقیناً بہت زیادہ نگلیکٹ کیا، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، بری طرح سے نگلیکٹ کیا گیا۔ اور وہاں کام کرنے کی گنجائش بھی اس حوالے سے نہیں ہے کہ جب آپ کام کرنے جائیں تو رکاوٹیں بہت ساری مختلف جو آپ کے سرکاری محکمے ہیں ان کی طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہرحال جو یہ ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں مسائل بڑھ رہے ہیں، وہ تو درست ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بات انہوں نے تازہ ترین کی ہے اس کا تعلق اپ کمنگ سینٹ الیکشن کے حوالے سے ہے، اور چونکہ حکومت کی جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں اس وقت وہ اس میں مطالبہ کر رہی ہیں، کبھی ایم ناراض ہو رہی ہے، کبھی کافلی کی طرف سے خط دیکھا جا رہا ہے، کبھی کسی اور کا بیان آ رہا ہے۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ آج انہوں نے اپنی طرف سے ایک محاذ کھولا ہے کہ وہ ٹولہ جو برسر اقتدار ہے بلوچستان باہر انہیں کی طرف اشارہ ہے، تو یہ ایکچولی ان کو سنا رہے ہیں، اور اس سینٹ کی سیٹ ویٹ کا کوئی جو ہے نا مسئلہ مجھے تو وہ نظر آتا ہے۔ صحیح، دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سیاسی اثرات مرتب کرتا ہے یہ بیان۔ ان کا بہت شکریہ۔ نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ادھر بہاولپور میں پی ڈی ایم کی ریلی روکنے کے لیے انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ انتظامیہ نے کارکنان کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی ہے۔ سڑکیں بند کرنے کے لیے 50 سے زائد کنٹینرز بھی پکڑ لیے گئے ہیں، جنہیں ڈرنک سٹیڈیم کے طرف پہنچا دیا گیا۔ دوسری جانب انتظامیہ نے شہر سے اپوزیشن کے بینرز بھی اتروا دیے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے طیب سیف سے۔ طیب، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی، اس وقت صورتحال کچھ ہمیں معمول کے مطابق جاری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن آج جو دن ہے بہاولپور کے اندر وہ کافی ہنگامہ خیز رہا ہے۔ انتظامیہ نے بھی اپنی تمام تر کارروائیاں مکمل کی ہیں، جبکہ جو پی ڈی ایم کے جتنے بھی کارکنان تھے وہ بھی کافی حد تک متحرک نظر آئے ہیں۔ آج بلیگ ہاؤس کے اندر ایک بڑا اجلاس منعقد ہوا تھا مقامی قائدین کا، اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں سعود مجید کے گھر پہ، وہاں پر رانا ثناء اللہ پہنچ چکے ہیں اور اویس لغاری پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پر بھی انہوں نے تمام جو پی ڈی ایم کے کارکنان ہیں، قائدین ہیں، ان کے ساتھ وہاں پر ایک میٹنگ کی ہے، اور کل کا جو لائحہ عمل ہے وہ تمام تر یہاں پہ ترتیب دیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں انتظامیہ کی، تو انتظامیہ نے ابھی تک کسی بھی قسم کی ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی، اور جو اپلیکیشن دی گئی تھی پی ڈی ایم کے کارکنان کی جانب سے انتظامیہ کو، انہوں نے وہ بھی مسترد کر دی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ خاص طور پر یہاں پر دہشت گردی کا خطرہ بھی ہے، اور ساتھ ہی کرونا کی وبا جو ہے وہ پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے بہاولپور کے اندر ایسے کسی اجتماع کی اجازت ہم کسی صورت نہیں دے سکتے۔ جس کے بعد جو کچھ کارکنان ہیں، جس میں جمعیت علماء اسلام فے کے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے اوپر جو ہے مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں، اور 3 کارکنان کو اب تک گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ جبکہ ریلی کو ناکام بنانے کے لیے اور خاص طور پر جو دوسرے علاقوں سے جو ریلیز آنی ہیں بہاولپور کے اندر، ان کو روکنے کے لیے انتظامیہ نے اپنی تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں، اور 50 سے زائد کنٹینرز کو پکڑ کے ڈرنک اسٹیڈیم کے اندر روکا ہوا ہے، تاکہ ان کیس آف اینی ایمرجنسی یا اعلیٰ قیادت کے حکم کے اوپر تمام تر کنٹینرز کو استعمال کیا جا سکے اور راستے بلاک کیا جا سکے۔ لیکن ابھی تک شہر کی جو تمام شاہراہیں ہیں وہ اوپن ہیں، اور تمام ٹریفک وہاں پر معمول کے مطابق جاری ہے، اور کسی بھی قسم کی ٹریفک کی بندش کے یا کنٹینر کھڑے کرنے کے ابھی تک کوئی آثار یہاں پر نظر نہیں آ رہے۔ جبکہ اگر ہم گزشتہ رات کی بات کرتے ہیں تو گزشتہ رات انتظامیہ کافی متحرک ہمیں یہاں پر دکھائی دی ہے۔ تو انتظامیہ نے، پی ڈی ایم نے جتنے بھی پوسٹرز لگائے ہوئے تھے، جتنے بھی ہورڈنگز لگائے ہوئے تھے، ان تمام ہورڈنگز کو اتروا دیا تھا، اور خاص طور پر تمام جو کارکنان تھے ان کے گھروں میں جا کے انتظامیہ ایکشن میں نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ طیب سیف آپ کا۔ اس طرح تجزیہ کار احمد ولید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ولید صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حکومت تو کہتی ہے کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی، تو پھر یہ ایکشن کیوں لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ہر حکومت کے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ حکومت بھی اسی طرح کے ہتھ کنڈے یوز کر رہی ہے کہ اس طرح سے کوئی ریلی ہو، جلسہ ہو، اس سے پہلے اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں ان کا بنیادی مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو، لوگ ڈر جائیں کہ وہاں پہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، وہ کرنے نہیں دے رہے یا شہر میں داخل نہیں ہونے دے رہے،
تو اس طرح کے کنٹینر بند کرتے ہیں. تو یہ ہر حکومت کے دور میں یہ چیزیں چلتی ہیں، جس میں بنیادی ان کا یہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی جو حاضری ہے وہاں پر کم سے کم ہو، تاکہ وہ کل کو یہ کہہ سکیں کہ دیکھنے 11 جماعتوں کا یہ اتحاد ہے اور ان کے جلسے میں اتنے لوگ بھی شریک نہیں ہو سکے اور ان کی جو ریلیز ہیں وہ بھی ناکام ہو گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسی پیٹرن کے اوپر حکومت بھی چل رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ٹف ٹائم دیں پی ڈی ایم کو، ان کا مورال جو ہے اس کو ڈاؤن کریں، اور تاکہ اپنی جو حکومت کی اپنی کارکردگی ہے اس کو بھی شو کر سکیں کہ اپوزیشن جو ہے ایسے واویلا مچا رہی ہے حکومت کے خلاف، ان کے اپنے پاس کوئی لوگوں کی سپورٹ نہیں ہے، عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے. تو یہی اس کا بنیادی مقصد لگ رہا ہے، جس کے بعد وہ بہاولپور میں اس طرح کی انتظامیہ جو ہے ان کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں تاکہ وہ اس طرح کی کارروائیاں کریں اور پی ڈی ایم کا مورال جو ہے اس کو ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے احمد ولید صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مریم نواز اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئیں. ایک رات قیام کے بعد کل بذریعہ پرواز ملتان روانہ ہوں گی. مریم نواز ملتان سے سڑک کے راستے بہاولپور پہنچیں گی. بہاولپور میں مریم نواز پی ڈی ایم کی ریلی میں شرکت کریں گی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مریم نواز اسلام آباد کے لیے روانہ ہو چکی ہیں. ایک رات قیام کے بعد کل بذریعہ پرواز ملتان روانہ ہوں گی. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہم سب اعتماد کے ساتھ مل کر چل رہے ہیں، سب پارٹیاں اکٹھی ہیں. 31 جنوری تک ہم استعفوں کے لیے مہلت دے رہے ہیں، اس کے بعد لانگ مارچ ہوگا. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ہم بڑے اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں، اور ایک پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، کئی پارٹیاں مل کر فیصلہ کرتی ہیں. جب ہم مل کر چلیں گے تو آپ ایک تجویز دیں گے، آپ دلائل دیں گے، میں مان لوں گا. کسی وقت میں اپنی بات کروں گا، دلائل دوں گا، آپ مان لیں گے. تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ فلانے مجبور ہو گیا. ایک مشاورت کا نظام ہے ہمارا، اور اس مشاورت کے نظام کو اسی معیار پہ پرکھنا چاہیے. استعفے ہم نے مانگے ہیں سب مل کر. اب ہم نے میڈیا کے کہنے پر اقدامات کرنے، پھر آپ کو پتہ ہے ہم اس سے پہلے آپ کے موجودگی میں اعلان کر چکے تھے کہ 31 جنوری تک ہم استعفے کے لیے مہلت دے رہے ہیں. سو 31 جنوری تو آیا نہیں ہے، ایک مہینہ باقی ہے بیچ میں. جب وہ تاریخ گزرے گی تو اس کے بعد پھر لانگ مارچ کی بات ہوگی نا. بعد پھر یہ ہوگا کہ استعفے پیش کرے اور کب پیش کرے اور کس طرح پیش کرے. سندھ اسمبلی کے نشست PS 52 پر ضمنی الیکشن 18 جنوری کو ہوگا. پیپلز پارٹی کے امیر علی شاہ اور GDA کے ارباب غلام رحیم مد مقابل ہیں. الیکشن کمیشن نے ارباب غلام رحیم کی درخواست پر پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں، آزاد نوڑیو ہمارے ساتھ موجود ہیں. آزاد نوڑیو بتائے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا فیصلے اس سلسلے میں ہوئے ہیں؟ جی بالکل، سندھ اسمبلی کا حلقہ PS 52 عمر کوٹ، جہاں پر ضمنی انتخابات 18 جنوری کو ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے الیکشن کمیشن پاکستان نے باضابطہ طور پر پولنگ اسٹیشنز کے اندر اور باہر پاک فوج کو تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا. یہ فیصلہ سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر ارباب غلام رحیم، جو اس وقت GDA کے اسی حلقے پر امیدوار ہیں، اور ان کے مد مقابل سید امیر علی شاہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں، لیکن ارباب غلام رحیم نے درخواست الیکشن کمیشن کو ارسال کی تھی، جس درخواست پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سابق صوبائی وزیر اور رکن سندھ اسمبلی تھے سید علی مردان شاہ، ان کے انتقال کے باعث یہ نشست 18 جنوری 2020 میں جو ہے خالی ہوئی تھی. اس کے بعد میں کورونا صورتحال کے پیش نظر اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے ضمنی انتخابات نہیں ہوئے، لیکن اس وقت الیکشن کمیشن 18 جنوری کو انتخابات کرانے جاری ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آزاد نوڑیو، اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اسی بارے میں بات کریں گے، صوبائی وزیر نواب تیمور تالپور ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ نواب تیمور صاحب آپ کے وقت کا. GDA کے جو امیدوار ہیں ان کی جانب سے درخواست کی گئی تھی، جس کے بعد پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر فوج تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جو 18 جنوری کو ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے. کس طرح سے دیکھیں آپ الیکشن کمیشن کے ان فیصلوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ جتنا جلدی GDA کی ڈیمانڈ پر الیکشن کمیشن ہاں کہہ دیتی ہے، کاش کے پیپل کے بھی موقف کو اسی طرح سے یہ ویلکم کرتے تو ہمیں بڑی دلی خوشی ہوتی. بقیہ رہی آپ کی بات کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ فوج تعینات ہوگی، تو ہم اس فیصلے کو بھی ویلکم کرتے ہیں. حالانکہ اس بائی الیکشن میں کوئی کسی
کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا. ایک بہت ہی پیسفل ضلع ہے عمر کوٹ، جہاں پر ایسی کبھی کوئی چیزیں ہوئی نہیں جس کے لیے ہم اپنے افواج کو پریشان کرتے. پر اگر آ گئے ہیں تو ہم ان کو ویلکم بھی کریں گے اور امید رکھیں گے کہ اچھے شفاف الیکشن ہوں گے. بات یہ ہے کہ ووٹ دینے ہیں لوگوں کو، عوام کو، اور عوام سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. کسی سے بھی یہ سیکیورٹی کروا لیں، کسی بھی ادارے سے یہ اپنا کوئی بھی کام کروا لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. پیپلز پارٹی کی جیت ہے اور بڑی لیڈ سے ہوگی. آپ کو یہ بھی بتانا میرے خیال سے میں ضروری سمجھوں گا کہ ارباب غلام رحیم کا جو ضلع ہے وہ ضلع تھرپارکر ہے، اور وہ ضلع تھرپارکر سے الیکشنیں ہارنے کے بعد پھر اگر سوچتے ہیں کہ دوسرے ضلعوں میں جا کے وہ جیت سکیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. پچھلی الیکشن بھی ایک سیٹ کھڑے ہوئے تھے علی مردان شاہ صاحب کے سامنے، بہت بڑی لیڈ سے ہارے، اور ابھی ضمنی الیکشن میں انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ لیڈ پیپلز پارٹی حاصل کرے. بہت شکریہ. آپ کے وقت کا صوبائی وزیر نواب تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. موسم کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو محکمہ موسمیات نے کل سے پیر تک ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی کر دی ہے. مغربی ہواؤں کا بارشوں کا سلسلہ کل پاکستان میں داخل ہوگا، جو پیر کے روز ملک کے بیشتر بالا علاقوں میں پھیل جائے گا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. صبا بجیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. صبا، بتائے گا کیا پیش گوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے؟ جی بالکل، محکمہ موسمیات کی جانب سے سال کی پہلے برف باری کی پیش گوئی جو ہے وہ کی گئی ہے، اور محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ جو ہے کل سے ملک میں داخل ہوگا، جس کے بعد ایک تو سردی میں اضافہ ہوگا، بارش بھی ہوگی، برف باری بھی ہوگی. محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ منگل کے دوران کشمیر، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، گجرات، سیالکوٹ، ناروال سمیت پنجاب بھر میں بارشوں کا ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. بات ہو رہی ہے اس وقت موسم کی، تو اسلام آباد کا موسم بہت زیادہ سرد ہے. اس وقت بھی اسلام آباد کا موسم 13 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مغربی ہواؤں کے سلسلے کے بعد ملک میں برف باری اور بارشوں کا بھی امکان ہے، اور منگل سے یہ بارشیں جو ہیں ملک بھر میں شروع ہو جائیں گی. بہت شکریہ صبا بجیر اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور لاہور میں دھند اور بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے. شہر کے مختلف علاقوں میں سے موسم مزید سرد ہو گیا. رات کے اوقات میں پارہ 2 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے، جبکہ آئندہ 2 سے 3 روز تک پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش ہوگی. تفصیلات جانیں گے سعدیہ خان سے. سعدیہ، اپڈیٹ کیجیے گا. جی ہاں، لاہور کے موسم کی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو آج سارا دن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لاہور میں مطلع جو تھا وہ دھندلا رہا. دھند بھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ بادل بھی صبح سے لاہور میں جو ہے وہ چھائے رہے ہیں. ابھی بھی لاہور میں بادلوں کا راج برقرار ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آج رات بھی لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کے امکانات ہیں. اسی طرح سے آنے والے جو 2 دن ہیں وہ خاصے اہم ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ لاہور میں اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں اچھی بارش ہوگی، جس کی وجہ سے موسم جو ہے وہ مزید سرد ہوگا. دھند کی وجہ سے حد نگاہ کافی زیادہ متاثر ہے. اسی طرح سے خاص کر رات کے اوقات میں بھی لاہور میں شدید دھند پڑنے کے امکانات ہیں. اور اسی طرح سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جنوری میں نسبتاً بارشیں جو ہیں وہ اچھی ہوں گی، جس کی وجہ سے خنکی میں اضافہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں خاص کر جو جنوری کا وسط ہے اس میں کافی زیادہ دھند پڑنے کے امکانات ہیں. تو ابھی لاہور کا درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً 5 ریکارڈ کیا گیا ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آج رات کے اوقات میں لاہور کا درجہ حرارت جو ہے. سعدیہ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے.